بہا تنظیمات اپنی خدمات پیش کر رہی ہیں۔ ان تنظیمات نے کویت میں پاکستان کا مثبت پہلو نہ صرف اجاگر کیا بلکہ کویت میں مقیم پاکستانیوں کو ایک چھت کے تلے اکٹھے ہو کر پردیس میں دیس کی خوشبو سے لطف اندوز ہونے کا موقع بھی فراہم کیا۔ ان تنظیمات میں ایک بہت نمایاں نام روشن پاکستان کی تنظیم کا ہے، جس نے پاکستان کے نام کے تحفظ کے لیے پاکستانیوں کی پہچان بنانے کے لیے بہت سی خدمات دیار غیر میں سر انجام دی۔ اس تنظیم کے صدر جناب حافظ شبیر صاحب، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، میں ان کا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ He is the chairman board of director of Hafiz Group of Companies. He is director of Pakistan Business Center, member of OPEC وہ 3 سال کے لیے رہ چکے ہیں، honorary tourism ambassador from Punjab Tourism Development Corporation for Pakistan in Kuwait رہ چکے ہیں۔ He is very well known and prominent member of Pakistan community and promoter of Pakistani products and tourism۔ آپ سے سب سے درخواست ہے کہ آپ ان کا استقبال اپنی تالیوں کی گونج سے کیجیے۔ صدر پاکستان روشن تنظیم جناب حافظ شبیر صاحب، تالیوں کی گونج سے استقبال کیجیے، ذرا جوش دکھائیے۔ Thank you so much. Thank you so much. تھوڑا سا بس الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سب سے پہلے میں تمام پاکستانی بھائیوں کو، بہنوں کو، بچوں کو، بزرگوں کو آج اس بزم میں تشریف لانے کا اور اپنا وقت نکال کر یہاں بیٹھنے کا جو آپ نے موقع فراہم کیا، اس کے لیے ہم سب روشن پاکستان تنظیم کی تمام ممبران، باقی تمام ہمارے اسپانسر حضرات اور بہت ساری تنظیمات جنہوں نے مل کر اس پروگرام کو ترتیب دیا ہے، ہم سب آپ کے شکر گزار ہیں۔ سفارتخانہ پاکستان جن کی وساطت سے، جن کے زیر سرپرستی یہ پروگرام ممکن ہوا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ کویت کی سرزمین پہ پروگرامز کو اس طریقے سے اتنی بڑی گیدرنگ کرنے کے لیے بغیر سفارتخانہ پاکستان کی سرپرستی کے ناممکن ہے۔ تو ہم سفیر پاکستان، تمام آفیسرز اور سب سفارتخانہ پاکستان کے عملہ کے انتہائی مشکور ہیں، جنہوں نے بڑی دلچسپی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اس پروگرام کو اہتمام کرنے کے لیے رمضان المبارک سے پہلے یہ باتیں شروع ہوئی۔ رمضان المبارک کے دوران بھی یہ طے ہوا کہ ہم عید کے بعد 23 مارچ کا پروگرام کریں گے، اپنے ملک کے ساتھ محبت کا اظہار لازمی کریں گے، چاہے حالات کیسے بھی ہیں، اور عید ملن پارٹی کو بھی ساتھ اکٹھا کر لیں گے۔ آج کا پروگرام جیسے پہلے بتایا گیا ہے کہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ میں سب سے پہلے ہمارے جو اسپانسرز ہیں، جناب شمشاد احمد خان تنولی صاحب، جناب محمد جمیل صاحب UK انٹرنیشنل کے ڈائریکٹر ہیں، جناب عرفان اعظم کیانی صاحب، جناب طارق علی محسن صاحب جن کا ازکا ہوٹل ہے، ماشاءاللہ بڑے بہترین سروسز ڈلیور کرتے ہیں۔ عرفان اعظم کیانی صاحب کا ایک نام ہے، ایک چھپے رستم، جو ملک و قوم کے لیے، پاکستان کے لیے جب بھی انہیں آواز دی ہے وہ بیک اینڈ پہ کام کرتے ہیں اور بہت زیادہ محنت اور لگن کے ساتھ اپنے ملک کے لیے تمام طرح کی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں۔ ہم ان کے انتہائی مشکور ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب چودھری برکت علی مراد صاحب، یہ بھی وہ پائنیئر ہیں جو پاکستان میں ایک مذہبی آرگنائزیشن کو چلا رہے ہیں، اپنے ملک میں اپنے ملک کے بھائیوں کو، فیملیز کو مدد کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب احمد اختر کوستانی صاحب ہیں، یہ ہمارے نوجوان کہہ لیں، نئے آنے والے کمیونٹی میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ
ان کا ہمارے ساتھ مل کر یہ دوسرا پروگرام ہے. اللہ تعالیٰ ان کو مبارک کرے. اس کے بعد جناب جو ایک بڑا نام میاں محمد ارشد صاحب، جس کو پرانی منڈی کہہ لیں، مطلب ہمارے یہ سب سے سینئر بڑی محبت کرنے والے، یہ کیسی شخصیت ہے کہ میں نے ان کو کبھی ناراض ہوتے نہیں دیکھا. اگر کہیں کسی کے ساتھ تھوڑا سا ان کا دل آزاری ہو بھی جائے، یہ رات کو سوتے نہیں ہیں. تو مقصد بتانے کا یہ ہے، یہ ایسے لوگ ہیں، ہمارا جو گلدستہ ہے، اپنے ملک کی محبت کے لیے ہر چیز کو پچھے رکھتے ہوئے انہوں نے مل جل کر یہ پروگرام کمیونٹی کے لیے اہتمام کیا ہے اس کا، اور ہم ان سب اسپانسرز کے انتہائی مشکور ہیں. اس کے بعد پاکستانی میڈیا کا میں انتہائی مشکور ہوں. آپ سب دیکھیں، آدھے تو میڈیا کے بندے ہیں، کوئی بھی بندہ جو پاکستانی میڈیا کو آپریٹ کر رہے ہیں وہ اس وقت موجودہ باہر کہیں نہیں ہے. تو میں تمام میڈیا حضرات کا نام لیے بغیر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ پاکستانی کمیونٹی کی بھرپور خدمت کر رہے ہیں، بے لوث خدمت کر رہے ہیں اور بے ضرر خدمت کر رہے ہیں. یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کسی کو بلیک میل نہیں کرتے. پاکستان میں بہت کچھ ہوتا ہے، تو یہ ان کی ایک تعریف ہے، یہ اچھی بات ہے، ہمیں کرنی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ میں آگے ہمارے کمیونٹی ویلفیئر اتاشی جناب حمزہ توقیق صاحب تشریف لا چکے ہیں. ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے ان کو اس بزم میں ویلکم کرتے ہیں. ویلکم جناب حمزہ توقیق صاحب، خوش آمدید. جو اس پروگرام کی زینت ہیں، تعلیم سے ان کا ویلکم کریں. اس کے بعد ہمارے انتہائی سرکردہ پاکستانی کمیونٹی کی خدمت کرنے والی شخصیت، کویت مال کے ڈائریکٹر جناب چودھری محمد ندیم صاحب، جنہوں نے بہت بڑی ایک سپورٹ اس پروگرام کو پورا کرنے کے لیے، مکمل کرنے کے لیے دی ہے. اور آج 3 بجے سے یہ ہمارے ساتھ نہ صرف فائنینشیل سپورٹ، مورل سپورٹ، کنسلٹنسی، ساری چیزوں کو انہوں نے بڑی دلچسپی سے آگے مل کر ہمارا ساتھ نبھایا ہے. ہم ان کے شکر گزار ہیں. چودھری صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور کویت مال کی مینجمنٹ کا بھی بہت شکریہ جنہوں نے اس پروگرام کو اسپانسر کیا. میں ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ باہر اوریدو کا کاؤنٹر لگا ہوا ہے. اوریدو ہمارا مین اسپانسر ہے، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ کو ایک سم ہر ممبر کو فری دینے کے لیے ٹیم سم میں لے کے بیٹھی ہوئی ہے. کوئی چارجز نہیں ہے. اور یوں سمجھیں کہ اگر آپ 1000 بندے کی چیئرز ہیں، ساری چیئرز فل ہو چکی ہیں، 1100 چیئرز لگی ہیں، تو 5000 دینار کی سم آپ کے سامنے آپ کو دینے کے لیے ٹیم بیٹھی ہوئی. سم لینے کے لیے آپ کو کارڈ دینا لازمی ہے، ID کارڈ، بطاقہ مدنیہ کو اس کا. کچھ ہمارے مہربان رش کی وجہ سے وہاں سے سم اٹھا کے لے کے آ گئے ہیں. جو اس طرح سم لے کے آ گئے ہیں کہ میں جا کے موبائل میں ڈالوں گا چل جائے گی، وہ سم نہیں چلے گی. لہذا ان سے درخواست ہے کہ وہ واپس جا کے اپنا ID رجسٹر کرائیں، وہ ایکٹیویٹ کریں گے، تب آپ کی سم چلے گی، تب آپ کو 5KD کا بینیفٹ ہوگا.
تو آپ دیکھیں کہ سپانسر ایک 2000 دینار سے زیادہ اماؤنٹ آپ کو دیتا ہے، اس کے بعد آپ کو 5000 دینار کی سم فری دیتا ہے. تو ہمیں بھی کچھ اچھا تعاون ان کے ساتھ کرنا چاہیے. سم لے کے جائیے، آئی ڈی کارڈ رجسٹر کرائیں، اس کے ساتھ لے کے جائیں. بہت شکریہ. اس کے بعد ہمارا آج کا ایک نیا سیگمنٹ آپ کے سامنے، ایک نئی چیز جو روشن پاکستان کی ٹیم نے کی ہے. بیسیکلی روشن پاکستان ایک تنظیم نہیں ہے، یہ ایک ویژن کا نام ہے. روشن پاکستان نے کویت میں بہت ساری جو آرگنائزیشنز ہیں ان کو پلیٹ فارم دیا ہے. وہ ان کے ایگزیکٹو ممبر ہیں جو پریزیڈنٹس ہیں، اور یہاں پہ میں نام لے کے گن نہیں سکتا، ماشاءاللہ سارے کے سارے اس وقت یہاں پہ موجود ہیں. اور اس میں ایک نیا ستارہ جو ہمارے ہیلتھ کیئر ٹیم پاکستان سے آئی ہے، وہ ایک نیا ستارہ ابھرا ہے کویت پہ، جس کا نام پاکستان نرسنگ سوسائٹی آف کویت. اگر آپ اپنے رائٹ سائڈ پہ دیکھیں تو یہ سارے کے سارے وہی بیٹھے ہیں. تو ہم ان کو تہ دل سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج اور میں گزارش کروں گا کہ جو پاکستان نرسنگ سوسائٹی کے کویت کے جو ممبران ہیں وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں، جو ایڈمن کے لوگ ہیں، تاکہ ان کا جو ایڈیشن ہے انڈر امبریلا آف روشن پاکستان ایز این آرگنائزیشن، اس کی سفارتخانہ پاکستان سے اوپننگ کروائی جائے. جناب ہمارے ایمبیسی کے آفیسر جناب مرزا دانش بیگ صاحب تشریف لا چکے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جناب فیصل مجید صاحب تشریف لا چکے ہیں. تو تمام آفیسر سفارتخانہ پاکستان سے پہنچ چکے ہیں. ہم ان سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور انتہائی مشکور ہیں کہ پروگرام میں تشریف لائے اور اس پروگرام کو رونق بخشی، عزت بخشی ہے. آ جائیں جی، آ جائیں. میں خود بھی اپنی کا واپس بلانے جلدی بندے بلانے کے اوپر آ جائیں. زنجیر تو کیا ہو، مل جائے تجھے خواب کی جادو میں. 1947 یہ آل انڈیا ریڈیو لاہور. آپ ہمارے اگلے اعلان کا انتظار کیجیے. 14 اگست 1947 یہ ریڈیو پاکستان لاہور. آپ کو پاکستان مبارک. میں درخواست کروں گا جناب ہمارے کمیونٹی ویلفیئر اجتماعی جناب حمزہ توقیر صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور ان نوجوانوں کی جو تنظیم ہے اس کے لوگوں کی اوپننگ سرمنی کے لیے ہمارے ساتھ شامل ہوں. جناب شمشاد احمد خان تنولی صاحب، آپ سے بھی گزارش ہے آپ بھی شامل ہو جائیے. چودھری محمد ندیم صاحب سے گزارش ہے وہ بھی تشریف لائیں. کوستانی صاحب آپ سے درخواست ہے تشریف لائیں.
میں تمام ممبران سے درخواست کرتا ہوں کہ اسٹیج سے تشریف لے جائیں اور صدر جو پاکستان نرسنگ سوسائٹی کویت کے ہیں وہ جناب حمزہ توفیق صاحب سے شیلڈ ریسیو کریں گے. چمچا صاحب درخواست ہے کہ اسٹیج سے تشریف لے جائیں. بہت شکریہ. پروگرام کو آگے بڑھایا جائے. تمام احباب سے درخواست ہے اسٹیج سے تشریف لے جائیں. جزاک اللہ خیر. آپ سب لوگ تشریف سے لے جائیں. بہت بہت شکریہ اتنا رسپیکٹ دینے کے میں دو کلمات ان دوستوں کے لیے کہوں گا کہ انہوں نے جو کمٹمنٹ کی ہے، پہلی بار تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے کہ میڈیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ کمیونٹی نے کھل کے آگے بڑھ کے پاکستانی کمیونٹی کی سوشل سروسز کے طور پر خدمات دینے کے لیے عہد کیا ہے، اور دوسری آرگنائزیشن کا گھل مل کر یہ کام کرنے کا کیا، اس کے لیے ان کے بہت ساری تعریف. ایک شعر علامہ اقبال کا میں ضرور یہاں کے آپ کے سامنے پیش کروں گا. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ جذبہ، یہ لگن، یہ محبت جو پاکستانی میڈیا کے لوگوں کے پاس ہے، میں چاہوں گا کہ وہ بھی تشریف لائیں، اپنے اپنے کیمرے چھوڑ دیں، یہاں پہ تشریف لائیں اور آ کے اپنی شیلڈ وصول کریں. سارے میڈیا کے حضرات سب لوگ آ جائیں، ایک ہی بار سارے لوگ آ جائیں. میں جناب مرزا دانش بیگ صاحب سے درخواست کرتا ہوں، ہمارے ایمبیسی کے سینئر ترین آفیسر جو دوسری بار کویت میں تشریف لائیں. اچھا، ان کی جگہ پہ ہم اپنے انتہائی دلوں میں بسنے والے جناب فیصل مجید صاحب، بڑی پیاری شخصیت اور میٹھے میٹھے بول بولنے والے تشریف لائیں. جناب دیکھیں میں مختلف طریقے سے اپریسیشن کر رہا ہوں. جناب فیصل مجید صاحب. تمام میڈیا حضرات سے درخواست ہے کہ اپنی اپنی شیلڈ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں، اور جناب فیصل مجید صاحب اور جناب عثمان صاحب سفارتخانہ پاکستان سے میڈیا کی تکریم کے لیے سب کے لیے ایک فوٹو سیشن ہوگا. ایک فوٹو ہو جائے گی. کسی کی بھی شیلڈ پکڑ لیں، نام کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹائم کو سیو کرنا چاہیے، ہمارے پاس اور بڑے کام کرنے والے ہیں.
ہمیں اپنے پاکستان سے جو محبت ہے، جس مقصد کے لیے یہ خطہ حاصل کیا گیا ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر اس پہ بھی فرمایا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہمیں اپنے پاکستان کے ساتھ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ محبت کرنی ہے، اور یہ اسی چیز کا ایک ذریعہ اور سلسلہ ہے جس میں پاکستانی کمیونٹی اور پاکستانی کمیونٹی کے تمام میڈیا کے ممبران بڑھ چڑھ کر پاکستانی کمیونٹی کی خدمت کرتے ہیں، ہر پروگرام میں جاتے ہیں، ہر پروگرام کی کوریج کرتے ہیں، اور ہر پروگرام میں کسی سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے۔ یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے، اور میں آپ سب کے سامنے ان کی تعریف کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، سلامت رکھے، ان سب کے لیے کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ تھینک یو سو مچ میڈیا کی ٹیم ممبران، جزاک اللہ خیر۔ میں پروگرام کو آگے بڑھاؤں گا، آپ اسٹیج سے تشریف لے جائیے۔ بہت شکریہ۔ روشن پاکستان ایک ویژن کا نام ہے۔ روشن پاکستان نے ملٹی آرگنائزیشن کو اپنے فورم پہ جمع کر کے ان کے ساتھ ایک ایسا سسٹم انٹروڈیوس کروانے کی کوشش کی ہے جس میں پاکستانی کمیونٹی میں فقدان تھا، اس کو پورا کرنے کے لیے، اس گیپ کو فل کرنے کے لیے ملٹی آرگنائزیشن کو اکٹھا لے کر چلنا اور ایک پروگرام کو سب کے ساتھ مل کر آرگنائز کرنا، اور وہ قومی پروگرام ہو۔ یہ کریڈٹ ان ساری تنظیمات کو جاتا ہے جنہوں نے مل کر آج کا یہ خوبصورت یہ بزم سجائی ہے، اور اس کے لیے ہم ان سب تنظیمات کو مبارکباد ہے جنہوں نے یہ محنت کی۔ میں ان سب کا انتہائی مشکور ہوں۔ ہم نے ایک اور آپ کے لیے، جس طرح اوریدو کا ایک بینیفٹ رکھا ہے، آپ کے لیے ایک اور بینیفٹ ہے کہ جمیل صاحب UK انٹرنیشنل، انہوں نے اپنے تمام پاکستان نرسنگ سوسائٹی کویت اور دوسرے جو ہیلتھ کیئر کے لوگ ہیں، کوئی بھی شخص اگر جا کے ان کے پاس اپ گریڈ کا کورس کرتا ہے تو 50% ڈسکاؤنٹ آفر کر دی گئی۔ یہ ہماری طرف سے ایک ایسی سپورٹ ہے کہ آپ کا مستقبل اور برائٹر ہو۔ وائبرنٹ پاکستان کو پوری دنیا میں آپ جا کے دیکھیں، یہاں بھی یہ ظاہر کریں، اور اپنے جاب کے ساتھ ساتھ پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ مل جل کر پاکستان کا نام روشن کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک اور سلسلہ، جو آلریڈی ہمارے پاس انف اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں، ٹیچر حضرات بھی موجود ہیں، آپ لوگ اپنے شعبہ کے لیے اگر عربک لینگویج بولنا سیکھنا چاہتے ہیں، جس سے آپ کا فیلڈ میں جا کر پرفارمنس کو بہتر طریقے سے دے سکتے ہیں، آپ کو یہ فری سروس روشن پاکستان کے فورم سے پرووائڈ کی جائے گی۔ میں ایک بار پھر سفارتخانہ پاکستان کا انتہائی مشکور ہوں، جن کی لگن سے، جن کے تعاون سے، جن کی محبت سے یہ پروگرام کا اہتمام کرنے کا ہمیں موقع ملا، اور آپ سب کا بھی انتہائی مشکور ہوں جنہوں نے یہاں تشریف لا کر اس حال کو رونق بخشی اور یہ پروگرام کو کامیاب بنایا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان کی بات ہو، آزادی کی بات ہو، یوم پاکستان کا ذکر ہو اور جوش و جذبہ نہ ہو، کیسے ممکن ہے؟ کہا جاتا ہے کہ پاکستان تو اسی دن وجود میں آ گیا تھا جب تحریک پاکستان کا آغاز ہوا تھا۔ قرارداد پاکستان آل انڈیا مسلم لیگ کی جانب سے پیش کی گئی، جس کے 7 سال بعد 1947 میں اسلامی جمہوریہ پاکستان وجود میں آ گیا، اور تب ہر دل کی آواز یہی تھی، توحید کا نعرہ ہے، امید کا پرچم ہے، توحید کا نعرہ ہے، امید کا پرچم ہے، اپنی میری دھرتی ہے، اپنا میرا موسم ہے۔ اسی بات پر میرا ساتھ دیجیے، پاکستان
आज़ादी के हसूल में और आज़ादी के तसलसल को जारी रखने के लिए हमें हमारी नौजवान नस्ल की बहुत ज़रूरत है। आज के इस प्रोग्राम की रौनक बढ़ाने और इस प्रोग्राम में हमारे प्यारे बच्चों की मौजूदगी बनाने के लिए हमारे साथ दिया है गल्फ पाकिस्तान इंग्लिश स्कूल फाहिल के बच्चों ने, और इनकी रहनुमाई कर रही हैं मिस नौफिजा इदरीस और मिस फरफंदा बशीर। चलिए इस्तकबाल करते हैं तालियों की गूंज में गल्फ पाकिस्तान इंग्लिश स्कूल फाहिल का।
खुदा के बदन है जिना के बदन माही मिलके जो दी उस दुआ के बदन इतनी नस्लों की कुर्बानियों से मिला है वतन तू हमारी वफा का सिला चांद चमका तो रोशन सितारा हुआ ऐ ज़मीं तेरा सुख दुख हमारा हुआ तेरा हर दर्द में हर खुशी तू ही तू इस जहां में हमारी अमामत तू सलामत वतन का कयामत वतन तू सलामत वतन का कयामत वतन सारी दुनिया में अपना ये सच है ज़मीन इस ज़मीन के महीनों का हक है ज़मीन इस वतन की सुबहात तो एक है मुख्तलिफ है सुबहात तो एक है इस समंदर से ऊपर पहाड़ों तक जलते कश्मीर के सब जनानों तक तेरा हर दर्द में हर खुशी तू ही तू इस जहां में हमारी अलामत वतन तू सलामत वतन का कयामत वतन तू सलामत वतन का कयामत वतन बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह, ध्यान कर दो, बहुत शुक्रिया। नहीं हुआ, हेलो, आ जाओ यार। माशाल्लाह, ये थे मंगफ स्कूल के बच्चे जिन्होंने 24 आवर्स में ये सारी तैयारी की है। मुल्क के साथ ये इनका जज्बा है। मैं मंगफ स्कूल के प्रिंसिपल साहबा का इंतहाई मशकूर हूँ और हमारी जो मैडम नौखेज़ा इदरीस साहब हैं, इनको मैं दावत देता हूँ स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। फहील स्कूल है और मैं मैडम नौखेज़ा